ہاں جی، السلام علیکم دوستو۔ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، بہت خراب ہو رہے ہیں، اور یہ تحریک لبیک وغیرہ کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ اس کو آج سے انہوں نے نہ صرف کالعدم بلکہ ملیٹنٹ یعنی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دی ہے۔ اب وہ الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے، جو ان کے پہلے ممبر ہیں وہ بھی، ان کی سیٹیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور یہ انہوں نے جو ہے نا فواد چودھری نے خبردار کی ہے کہ اب ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس والے اتنے زخمی ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوئے اور شہید ہوئے ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین خبر ہے جس کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، شیخ رشید صاحب نے ابھی 6:30 بجے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے پنجاب کو 2 مہینے کے لیے رینجرز کے حوالے کر دی ہے۔ رینجرز کے، اب وہاں پہ پولیس کی بجائے رینجرز ہوں گے، اور رینجرز جہاں پہ تعینات ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مذاکرات کم ہوتے ہیں اور آرڈر اور وہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ مذاکرات کے لیے تو شیخ رشید اور یہ کمپنی وغیرہ ہے نا، تو پولیس والے بھی مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، رینجرز پھر مذاکرات نہیں کرتی، یہ بس ان کو حکم جب آتا ہے کہ بھئی یہ کرو تو وہ کر دیتے ہیں۔ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہمارے سب پاکستانیوں کا اس سے کنسرن ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور رستے بند ہیں۔ ابھی جناب انہوں نے خندقیں کھودی ہوئی ہیں، وہ سنیں پل گرا رہے ہیں، اور اس طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے جب خبریں آپ کے پاس صحیح طریقے سے نہیں آئیں گی تو افواہ ہی پھیلے گی نا۔ اور دوسرا، فواد چودھری نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یوٹیوب والے یہ افواہیں پھیلائیں گے اور جھوٹی خبریں دیں گے تو ان کو بھی کیس ان کے خلاف کیے جائیں گے۔ اور شیخ رشید نے اس کے علاوہ جو ہے نا اور کہا ہے، عمران خان نے کہا ہے شیخ رشید کو کہ کتھے گئے جناب تیری FIA، اور یہ کتھے گئی نیب اور یہ سارے، تو یہ کیس ہے، ان کو یوٹیوب والوں کے ان کے حوالے کریں اور ان کے اوپر کیس بنائیں۔ جو بھی ایسے یوٹیوب والے جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کے اوپر کیس بنائیں۔ تو اس طرح کے جو ہے نا حالات ہیں، اور یہ بریکنگ نیوز آپ تک پہنچانی تھی کہ پنجاب 2 مہینے کے لیے 60 دن کے لیے رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ان کو وارننگ دے دی گئی ہے، تحریک کالعدم تحریک کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ آج رات یہ خالی کرو، ورنہ پھر ہم ایکشن لیں گے۔ تو یہ دوستو، ہر پاکستانی اس سے پریشان ہے، حکومت پریشان نہیں ہے۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان نے سب نے کہا ہے کہ ان کو اسلام آباد آنے دو، کیوں نہیں آنے دے رہے ان کو؟ اپنے مطالبات کے حق میں آ رہے ہیں، آ کے تو واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا، آپ کسی کے جلسے کو روکیں یا جلوس کو روکیں، یہ آپ کی حکومت ہی یہ کام کر رہی ہے۔ اور یا تو یہ حکومت ان چیزوں کے اخلاقی طور پہ خلاف ہوتی نا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی پاکستان میں کسی نے دھرنے دیے ہیں، کسی نے جلسے کیے ہیں، کسی نے روڈ بلاک کیے ہیں، کسی نے شہر بند کیے ہیں، کسی نے سول نافرمانیاں کی ہے، تو وہ تحریک انصاف ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان جب سے بنا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی نے توڑ پھوڑ اور یہ ساری چیزیں کی ہیں تو وہ تحریک انصاف ہے۔ اب ان کو چھوٹے چھوٹے احتجاج بھی برداشت نہیں ہوتے کہ وہ لوگ جو ہے وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ان کا اگر رستہ نہ روکا جائے تو ان کو وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیڈروں کے جو بیان آ رہے ہیں، آپ ان سے مذاکرات کریں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، شیخ رشید صاحب نے جو بہانہ کیا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ کیا عمل نہیں کیا جی؟ سڑک کے وہ دونوں، انہوں نے کہا تھا جی ایک طرفہ ہم کھول دیں گے، انہوں نے نہیں کھولی۔ اچھا، سڑک انہوں نے نہیں کھولی، جبکہ خندقیں آپ نے بنائی ہیں، پل توڑنے کی جھوٹی سچی خبریں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ خندق کس نے کھودی ہے؟ انہوں نے کھودی ہے۔ خندق کھودی ہے حکومت نے، راستہ بند کیا ہے حکومت نے، انٹرنیٹ بند کیا ہے حکومت نے، موبائل سروس بند کی ہے حکومت نے، تو ان کا کیا قصور ہے جی اس میں؟
خندق کھودی ہے کہ نہیں کھودی، اس کا جواب ہمیں چاہیے، خندق کھودی ہے کہ نہیں کھودی۔ تو جب خندق تم نے کھود کے خود ہی رستے بند کر دیے ہیں اور اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ رستے کلیئر کرو، کس طرح وہ رستے کلیئر کریں؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور آج پاکستان کو رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے، کل اس سے بھی بڑا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔